برائے مہربانی ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ بات مکمل واضح ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، یقیناً اس وقت بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے کئی دوست احباب اس مشکل گھڑی میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان لوگوں تک راشن پہنچا رہے ہیں، اور کئی ایک خود سے کھانا بنا کر ان فقیروں کو کھانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ ان سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس موقع پر وہ اپنے ان اچھے کارناموں کا فوٹو لیں اور ویڈیو بنائیں اور اس کو وائرل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہنگامی حالات میں جو بھی صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے اس کو ظاہر کر کے کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو یہ بہت اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور چھپا کر فقیروں کو دیتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات میں بھی اور دن میں بھی، چھپا کر بھی اور ظاہر کر کے علانیہ طور پر بھی۔ اور خصوصاً ایسے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب کبھی ہنگامی چندے کا اعلان کیا تو وہاں لوگوں نے ظاہر کر کے دیا، سب کے سامنے دیا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ایک غریب قوم کے کچھ لوگ آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا کہ ان کے پیروں میں چپل نہیں ہے اور جسم ڈھکنے کے لیے کپڑا تک ان کے پاس موجود نہیں، یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدل گیا، رنگ بدل گیا۔ آپ نے لوگوں کو، صحابہ کو اکٹھا کیا اور چندے کی تحریک چلائی، کسی نے کھجور دیے، کسی نے جو دیے، کسی نے درہم دیے، کسی نے دینار دیے، کسی نے کپڑے دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک اناج کا ڈھیر اور ایک دوسری چیزوں کا ڈھیر جمع ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو وہ حوالے کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، جمعہ کے موقع پر ایک بدحال شخص مسجد میں آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی وقت چندے کا اعلان کیا اور صحابہ نے ان کے لیے کپڑے اپنی طرف سے عطیہ کیے۔ غزوہ تبوک اس کے لیے بہت اچھی مثال ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے چندے کا اعلان کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال پیش کیا۔ اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہوا، اسلامی لشکر کے لیے اونٹوں اور گھوڑوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، میری طرف سے 100 اونٹ اور اس کا سارا ساز و سامان بھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خوش ہوئے، ارشاد فرمایا، عثمان، اللہ نے تمہیں جنت دے دی۔ پھر اعلان ہوا، پھر چندے کی اپیل ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، پھر اعلان کیا اپنی طرف سے کہ 100 اونٹ میری طرف سے۔ اسی طرح اعلان ہوتا رہا، حضرت عثمان 100 بڑھاتے رہے، صرف ایک اکیلے حضرت عثمان نے اس موقع پر 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں عنایت کیے، اور 3.5 کلو سونا اور 29 کلو چاندی اکیلے حضرت عثمان نے غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے راستے میں پیش کیا تھا۔ تو یہ سب کے سامنے ہو رہا تھا، سب کے سامنے، سب اسے دیکھ رہے تھے، سب کو معلوم تھا کہ یہ چندہ کیوں ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں حکم دیا گیا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، آگے بڑھو۔ یہ آگے بڑھنے کا موقع ہے۔ اگر ہم نے اپنے اس کام کو تصویر کشی کے ذریعے، ویڈیوگرافی کے ذریعے ہم نے اس کو واٹس ایپ پر، فیس بک پر وائرل کیا
اور مقامی نیوز چینلوں تک اس کو پہنچایا، اور اس کے علاوہ ملک کے مین میڈیا کے رپورٹرز سے کانٹیکٹ کر کے ان کو بھی یہ فوٹوز، یہ ویڈیو شیئر کیے جائیں، تاکہ اس وقت جو ماحول میڈیا کی وجہ سے ملک میں بدامنی کا پھیلا ہوا ہے اور آپس میں تناؤ کا جو ماحول بنا ہوا ہے، جس طرح سے میڈیا نے یہ کرونا وائرس کووڈ-19 کے پھیلنے کا ذریعہ صرف مسلمانوں کو ٹھہرانے کی یہ ناپاک سازش رچی ہے، اس کی وجہ سے ان کے منہ پر ضرور تمانچہ لگے گا۔ ہاں، اپنا مال خرچ کرتے ہوئے، ان غریبوں تک راشن پہنچاتے ہوئے آپ چند باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک کے مال حلال پاکیزہ ہو۔ دوسرا یہ کہ یہ دینا ریاکاری کے لیے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، یہ نیت نہ ہو، اس لیے کہ ان کے لیے وعید آئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب دیں تو عمدہ سے عمدہ مال دیں، ایسا نہیں کہ گھٹیا قسم کا ہم تلاش کر کے راشن دے دیں، ایسا نہیں، بہترین سے بہترین مال دینے کی کوشش کریں، اور نیت یہ ہو کہ اس کام سے اللہ راضی ہو جائے، اور یہ وائرل کرنے اور دوسروں تک ہمارے اس تقسیم کو پہنچانے کا مقصد یہ ہو کہ اس سے دوسروں کو ترغیب ہو سکتا ہے کہ ہمارے کام کو دیکھ کر ہمارا دوسرا بھائی اور زیادہ اللہ کے ان لوگوں تک، ان بندوں تک اپنا مال خرچ کرنے پر تیار ہو جائے، تو وہ بھی آپ اس کے لیے باعث اجر و ثواب آپ کا یہ عمل بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔